ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی قوم نہ پہلے جھکی تھی اور نہ ہم اب جھکیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چینی میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ کہا ہماری پہلی ترجیح امن ہے۔ آج پاکستان میں دیکھیں تو لوگ فتح نہیں امن کی خوشی مناتے نظر آئیں گے۔ پاکستانی عوام یہی چاہتے ہیں، ہم ترقی اور استحکام کی جانب جائیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جیانچاؤ سے ملاقات۔ باہمی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات پر چین کی مضبوط حمایت کو سراہا۔ لیو جیانچاؤ نے کہا کہ پاکستان کو معاون شراکت دار ہونے کے باعث ترجیح دیتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا اسحاق ڈار کے دورے کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے۔ اسحاق ڈار کی آج بیجنگ میں چینی ہم منصب سے اہم ملاقات ہوگی۔ افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی آج چین پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ چین بیجنگ پہنچنے پر سینئر چینی حکام اور پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آج چینی ہم منصب سے بھی ملیں گے۔ پاک چین افغان وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوگی۔ پاک بھارت کشیدگی اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی آج چین پہنچیں گے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے بھارت کی بلیم گیم بے نقاب ہو چکی۔ دنیا کو معلوم ہے بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر وزارت خارجہ اعلیٰ سطح کمیٹی کو بریفنگ دے گی۔ وزارت خارجہ نے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بریفنگ کے لیے انتظامات مکمل کر لیے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور ان کے زیر قیادت یورپی ممالک کا دورہ کرنے والی کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری اور دیگر کمیٹی ارکان وزارت خارجہ کا دورہ بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 9 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں سے جھڑپ میں سپاہی فرحاد علی اور لانس نائک صابر شہید ہو گئے۔ بلوچستان میں 2 کارروائیوں میں بھارتی ایجنسیوں کے لے پالک 3 دہشت گرد مارے گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر فورسز کو خراج تحسین۔ پاکستان جھکنے والا نہیں، بھارت امریکہ یا اسرائیل نہیں، پاکستان افغانستان یا فلسطین نہیں۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اچھا ہے۔ بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور وحشیانہ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو۔ کہا بھارت دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ بھارت کی روایتی احسان فراموشی جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کی نفی۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کی پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ۔ کہا ٹرمپ کا جنگ بندی میں کوئی کردار نہیں۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا رافیل سمیت دیگر طیاروں کی تباہی پر بھی بات کرنے سے گریز۔ پاکستان نے آپریشن بنیانم مرصوص کے دوران شاہین میزائل استعمال کرنے کے بھارتی دعووں کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ مہم آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ آئی ایس پی آر پریس ریلیز ہتھیاروں کی تفصیل ہے۔ پاکستان نے فتح F-1 F-2 میزائل استعمال کیے، جدید ڈرونز اور طویل فاصلے کی توپوں کا استعمال کیا۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو کی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ آمد۔ سوگوار خاندان سے تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ ایئر چیف کا شہید عثمان یوسف کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا CMH راولپنڈی کا بھی دورہ۔ پاک فضائیہ اور پاک فوج کے زخمی اہلکاروں سمیت زخمی شہریوں کی عیادت کی۔ زخمی اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن چاہتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر گفتگو۔ پاک قطر تعلقات اور دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال۔
محسن نقوی نے کہا قطر کا دورہ انتہائی کامیاب رہا، قطری قیادت سے دو طرفہ تعاون آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا، تمام شعبوں میں قطر سے تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے، قطر کے اعلیٰ حکام جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی پر چین کا بھارت کو کرارا جواب، چین نے پاکستان میں مہمن ڈیم کی تعمیر میں تیزی لانے کا اعلان کر دیا۔ چینی اخبار کے مطابق چین پاکستان کے فلیگ شپ ڈیم پر کام تیز کر رہا ہے، ڈیم پر کنکریٹ بھرنا شروع کر دیا گیا، مہمن ڈیم پاکستان کا قومی فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ مودی کے گودی میڈیا نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو بھی تگنی کا ناچ نچا دیا، بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ بھارتی ٹیم ایشیا کپ نہیں کھیلے گی، ویمنز ایمرجنگ ایشیا کپ میں بھی حصہ نہیں لے گی۔ بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیو جیت کی خبروں کی تردید کی، کہا ایشیا کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ لاس اینجلس میں پاکستانی سفیر کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب، رضوان سعید شیخ کے اعزاز میں استقبالیہ کا اہتمام پاکستانی امریکن چیمبرز آف کامرس کی جانب سے کیا گیا۔ ترجمان پاکستانی سفارت خانے کے مطابق استقبالیہ میں پاکستانی امریکی کاروباری برادری کے ممتاز اراکین و کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی، نان فائلرز کے لیے گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی ہوگی، نان فائلرز مالی لین دین کی ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئی ایم ایف وفد اور حکومتی معاشی ٹیم کے درمیان بجٹ مذاکرات جاری، تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے پر بات چیت ہوگی، 22 مئی تک تمام بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پنجاب میں روڈز، مارکیٹوں اور بازاروں کی پائیدار اپ لفٹنگ کا فیصلہ، ہر شہر میں ماڈل رکشہ سٹینڈ بنائے جائیں گے، لینڈ ایکوزیشن کے لیے اراضی متاثرین کو مارکیٹ ریٹ پر ادائیگی کا حکم، تجاوزات کے خاتمے کے بعد سی سی ٹی وی مانیٹرنگ ہوگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، 12 اضلاع کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری، صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کی اجلاس میں شرکت، روڈز کے درمیان بجلی کے کھمبوں کو ہٹانے کا ٹاسک۔ سندھ جدت کی جانب گامزن، ہر 50 کلومیٹر پر ایک ای وی چارجنگ سٹیشن بنے گا، سینئر وزیر شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کا چینی آٹوموبائل کمپنی چیری ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، شرجیل میمن کی کاوشوں سے چینی کمپنی سندھ میں چارجنگ پوائنٹس نصب کرنے پر تیار، شرجیل میمن نے کہا چارجنگ سٹیشن سے الیکٹرک موٹر سائیکلوں اور کاروں کو فائدہ ہوگا، اسمبلنگ پلانٹ سے مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ ملک بھر میں سورج آج پھر آگ برسائے گا، شدید گرمی کا سلسلہ 24 مئی تک جاری رہے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، آج سے 24 مئی تک سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا، کراچی کا درجہ حرارت صبح سویرے 31 ڈگری تک پہنچ گیا، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں درجہ حرارت 38 اور لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی، پنجاب میں ہیٹ ویو کا الرٹ جاری، کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔